اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم اللہ یجمع بیننا وإلیہ المصیر. والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحضة عند ربهم وعلیہم غضب ولهم عذاب شدید. اللہ الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ شورى مکی صورت ہے. گزشتہ آیات میں جو آپ نے مضمون سنا تھا آخری آیت میں، اس میں یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ دین تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک ہی رہا ہے. البتہ آپ اس کو شریعت کہہ لیں یا مذہب کہہ لیں، اس میں تھوڑا بہت اللہ جل شانہ کی طرف سے حالات کے اعتبار سے اختلاف رہا ہے. کسی دور میں کوئی چیز، کسی دور میں کوئی چیز، فروعی اعتبار سے. لیکن جو دین کے بنیادی اصول ہیں وہ تمام ادوار میں ایک ہی رہے. اور آخر میں الفاظ یہ آیا تھا کہ ما وصی بہ نوح، یہ وہی دین ہے جس کی وصیت نوح علیہ السلام کو کی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو کی گئی. تو جب یہ بات آئی کہ تمام یعنی انبیاء علیہ السلام میں دین ایک ہی ہے، اسی دین کا نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی آیا، انہیں بھی اسی کی وصیت کی گئی، تو ایک ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جی عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، عیسیٰ علیہ السلام تو برگزیدہ نبی تھے، لیکن عیسائیوں کے بارے میں قرآن ہی ہمیں دوسری جگہ یہ بتاتا ہے، اور اہل مکہ جو وہاں موجود تھے وہ بھی جانتے تھے کہ ان کے نزدیک تو حضرت اللہ جل شانہ کے حوالے سے قول یہ ہے کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. تو یہ جو انہوں نے اختلاف کیا ہے، تو اگر وہ سارے دین صحیح تھے تو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تو یہ کہتے ہیں. یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، قرآن نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وہ کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. تو اس قسم کے سوال اگر ذہن میں آئیں تو وہ کہا گیا ہے وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم. انہوں نے اختلاف نہیں کیا اس کے بعد کہ علم آ چکا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم آ گیا تھا.
صحیح علم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے پہنچایا گیا، لیکن اختلاف آپس میں کیوں ہوا؟ بغیم بینہم، باہمی سرکشی کی وجہ سے، آپس کی سرکشی تھی، آپس کا عناد تھا، اس وجہ سے ماننا نہیں۔ اہل کتاب کے حوالے سے قرآن نے کہا ہے، 2-3 جگہ یہ الفاظ ہیں، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اہل کتاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، ابناءہم، پہچانتے ہیں، مانتے نہیں، ماننے کو تیار نہیں، جانتے ہیں سچے نبی، جانتے ہیں صحیح ہے، لیکن چونکہ اپنی اس پہ زد پڑتی ہے، اپنی سرداری پہ، لہذا ماننے کو تیار نہیں۔ اور دوسری جگہ قرآن نے پہلے پارے کے آخر میں وہ وجہ بھی بیان کی کہ ان کے نام ماننے کی باہمی حسد تو ہے، یعنی باہمی جو سرکشی عناد ہے، وہاں بیان ہوا ہے پہلے پارے کے آخر میں سورہ بقرہ میں کہ حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق، وہ آپس میں ان کو حسد تھا اس بات کا، اور وہ کس بات کا تھا؟ یہ تفصیل ایک دفعہ میں نے عرض کی تھی آپ سے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد، کل بھی بلکہ یہ آئی تھی تفصیل، حضرت نوح علیہ السلام تک میں نے عرض کیا شرک نہیں تھا، نوح علیہ السلام کے بعد ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے شروع ہوا خاندان بنی اسرائیل۔ تو بنی اسرائیل کے اندر بڑی کثرت سے نبی آئے، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت یعنی یعقوب علیہ السلام کے بعد سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں بنی اسرائیل کے، تقریباً 4000 کے قریب نبی آئے۔ تو انہیں اس بات کا یقین تھا کہ ہم جو آخری نبی کی نشانیاں پڑھتے اور سنتے ہیں، یہ ہمارے خاندان میں، ہماری برادری میں کہیں آخری نبی آئیں گے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو خاندان بنی اسرائیل میں نہیں بلکہ بنی اسماعیل میں بھیجا۔ حسدا من عند انفسہم، اس چیز کا حسد تھا، سرکشی تھی، حسد تھا، ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے انہوں نے جو اختلاف نہیں کیا بات آنے کے بعد، ایک تو بغیم بینہم، آپس کی سرکشی کی وجہ سے، اب وہی انسان سوچتا ہے کہ جی اگر انہوں نے اتنے واضح طور پر اختلاف کیا تو ان پر اللہ کی پکڑ فوراً کیوں نہ آئی؟ پہلے بھی آپ سن چکے ہیں، آگے الفاظ ہیں وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر نہ ہوتا ایک کلمہ، ایک بات جو آپ کے رب کی پہلے گزر چکی، کیا کہ اللہ جل شانہ نے پکڑ کے لیے ایک اجل مسمى، ایک مقررہ مدت مقرر کی بھی، جب وہ مدت آ جائے گی پھر چھٹکارا نہیں ہوگا، وقتی طور پر اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے لیکن بالآخر پکڑ میں آئیں گے۔ اگر یہ بات طے نہ ہوتی لقضی بینہم، تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ اگلے آگے الفاظ میں ہی ہے وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، جو لوگ وارث بنے ان کے بعد کتاب کے، یعنی جب تورات اتری، تورات اترنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کچھ صحیح بنی اسرائیل ماننے والے بھی تھے، ہوتے ہوتے لوگوں نے تبدیلی کرنی شروع کی، ایک نسل گزری، دوسری نسل گزری، تیسری نسل کے آنے کے بعد یا اس کے بعد آنے کے اندر اس کے اندر تورات میں انہوں نے اتنی تبدیلیاں کر دی، جو اصل بات تھی اللہ جل شانہ کی ہدایت، وہ بالکل پس پش چلی گئی۔ تو بعد میں آنے والے لوگ لفی شک منہ مریب، ایک ایسے شک میں پڑ گئے مریب کے جس شک نے ان کو بہت زیادہ شک بنا دیا، یعنی شک کے اندر مبتلا کر دیا، بہت زیادہ حیران و سرگرداں ہو گئے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اگلی جو آیت ہے فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اس کے اندر آپ غور کیجئے گا تقریباً 10 چیزیں غالباً بیان ہوئی ہیں، 8 ہیں 10 ہیں بھی آپ گن لیجئے، اور قرآن پاک میں ایک یہ موقع ہے مفسرین نے وضاحت کی ہے، اور ایک آیت الکرسی ہے، اس کے اندر بھی اتنی چیزیں ایک ایک کر کے گنوائی گئی ہیں، یہاں بھی تقریباً 10 چیزیں گنوائی گئی ہیں کہ یہ 10 ایسی باتیں ہیں فَلِذَٰلِكَ، اسی وجہ سے فَادْعُ، اسی بات کی آپ دعوت دیں، یہ جو پیچھے ساری بات بیان ہے فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ، اسی چیز کی آپ دعوت دیجئے لوگوں کو، پہلا حکم۔ دوسرا حکم کیا ہے وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور آپ کو جو حکم دیا گیا ہے توحید کی دعوت دوسروں کو پہنچانے کا، وَاسْتَقِمْ، خود بھی اوپر آپ مستقل مزاجی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اس پر قائم رہیے۔ تیسرا حکم کیا ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کے خواہشات کی پیروی نہ کریں۔
خود بھی قائم رہیں. اگر وہ خواہشات وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنے دین سے پھیر دیں، ظاہری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو سوچ ہی نہیں ہے. ایمان والوں کو کہا گیا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کے خواہشات کی پیروی نہ کرو. وَقُلْ، اور یوں کہیے آمنت بما انزل اللہ من کتاب، میں ایمان لاتا ہوں ان تمام چیزوں پر جو اللہ نے کتابیں نازل کی ہیں. جو اللہ نے کتاب نازل کی ہے یہ بھی، اور سابقہ انبیاء پر بھی. سورہ بقرہ کے آغاز میں بھی ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک اور وما انزل من قبل، جو آپ پر نازل ہوئی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور سابقہ نبیوں پر جو نازل ہوئی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. تو آپ یوں کہیے آمنت بما انزل اللہ من کتاب، میں ایمان رکھتا ہوں اس تمام چیزوں پر جو اللہ نے کتاب میں اتاری. اگلا حکم ہے وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، یوں کہیے مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف قائم کروں. اگلا حکم کیا ہے؟ آپ یوں کہیں اللہ ربنا وربکم، اللہ کی ذات ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. اگلا حکم یہ ہے یوں کہیے لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. بعض حضرات نے اس کو اس انداز میں بھی بیان کیا ہے کہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ کے اندر یہ چیز تھی کہ تمہارے لیے تمہارے عمل ہیں ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں، یعنی ان کو جواب دینے کا آپ جانتے ہیں جہاد کا حکم مکی زندگی میں نہیں آیا. ٹھیک ہے تم اپنے اس پہ لگے رہو ہم اپنے اس پہ لگے ہوئے ہیں، ایک مفہوم یہ بھی ہے. بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے لنا اعمالنا ولکم اعمالکم کا مفہوم یہ ہے ہمارے لیے ہمارے عمل تمہارے لیے تمہارے عمل ہے، کہ ہم جو بھی عمل کریں گے اس کا اجر و ثواب ہمیں ہی ملے گا، یا اگر کوئی شخص برا عمل کرتا ہے اس کا وہ خود ذمہ دار ہوگا، کسی دوسرے کے عمل کا وہ ذمہ دار نہیں ہوگا. اگلا حکم یہ ہے کہ لا حجت بیننا وبینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان اب کوئی بحث مباحثہ نہیں ہے. اگر تم نہیں مان رہے، واضح دلائل کو دیکھنے کے باوجود نہیں مانتے، ٹھیک ہے اپنے عمل کیا جاؤ، کوئی جھگڑا نہیں. اور اللہ یجمع بیننا، اللہ تعالی ہمارے درمیان وہ جمع کرنے کا فیصلہ کر دے گا. وہ قیامت آنے والی ہے، اللہ تعالی ہمیں آپس میں جمع کرے گا. اور آخری بات یہ ہے وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. تو یہ ساری باتیں وضاحت کے ساتھ آپ ان کے سامنے رکھ دیں کہ ایسا ہوگا، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے، ٹھیک ہے عمل کیے جاؤ، اللہ جل شانہ جمع فرمائے گا اور صورت آئے گی. اگلی آیت میں ہے والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ حجتہم داحضۃ عند ربہم، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں پھر بھی آپ سے جھگڑ رہے ہیں اور جھگڑا کر رہے ہیں مستجیب لہ، اس کو ایکسپٹ کرنے کے بعد، مان لینے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دعوت ان تک پہنچی، توحید کی بات آئی، مان لیا، لیکن اس کے بعد پھر جھگڑنا شروع کر دیا اور مختلف قسم کے دلائل دے رہے ہیں. تو حجتہم داحضۃ عند ربہم، ان کی جو حجت دلائل ہیں وہ اللہ کے نزدیک بالکل باطل ہیں، ختم ہونے والے، حیثیت ہی کچھ نہیں ہے. اور ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب بھی ہے اور بہت ہی سخت ان کے لیے عذاب بھی ہے. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے کتاب بھی نازل فرمائی حق کے ساتھ اور میزان بھی حق کے ساتھ نازل فرمایا. یہ کتاب اور میزان الگ الگ قرآن نے ذکر کیا ہے. بعض حضرات نے لکھا ہے مفسرین نے کہ واو ہے تو عطف کے لیے آتا ہے، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں اور یہ ہے اور یوں ہے اور یوں ہے، عربی میں اس کے لیے واو کا لفظ آتا ہے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ یہاں پر بالمیزان جو ہے یہ عطف تفسیری ہے. عطف تفسیری کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے کوئی لفظ ذکر ہوا، اس کی تفسیر یا وضاحت کے لیے مزید چیز بیان ہوئی. کہ قرآن کے اندر بھی جتنی باتیں ہیں وہ ساری عدل و انصاف والی ہیں. میزان کا معنی عدل بھی ہوتا ہے، چونکہ عدل کے ذریعے بھی انصاف قائم ہوتا ہے، تو اسی طریق پر میزان اسی لیے ترازو کو بھی کہتے ہیں کہ اس سے بھی انصاف قائم ہوتا ہے کہ انسان بالکل عدل کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، چیزیں تولتا ہے. تو اللہ جل شانہ کی ذات وہ ہے جس نے کتاب نازل کی حق کے ساتھ اور میزان، اور یہ بھی مفہوم ہے کہ میزان سے مراد ترازو ہی ہو. جیسے ہر چیز کو تولا جاتا ہے، اعمال بھی انسان کے تولے جائیں گے، اور قرآن میں ہے، آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت میں اللہ جل شانہ موازین ترازو قائم فرمائے گا، اعمال تولے جائیں گے. پہلے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ جی اعمال کیسے تولے جائیں گے، اعمال کا وزن کیسے ہوگا. وزن ہونے کے لیے تو کوئی مادی وجود ہونا چاہیے،
حصی چیز ہونی چاہیے یا نظر آنی چاہیے؟ آج آپ دیکھتے ہیں ہر چیز کو ناپنے کا الگ آلہ ہے، حرارت بھی انسان کی ناپی جا رہی ہے، وہ حرارت اور طرح ناپتے ہیں، ہوا کو ناپنے کا اور آلہ ہے، اس کی وزن کا اور آلہ ہے، تو ہر چیز ناپی جا رہی ہے، اعمال بھی تولے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی اتاری حق کے ساتھ اور میزان بھی۔ وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور وما یدریک، آپ شک نہ کیجئے شاید یہ قیامت بڑی ہی قریب ہے۔ ساعت قیامت، شاید کے معنی بھی آتا ہے یقین کے معنی، قیامت یقیناً بہت قریب ہے۔ اچھا، یہ جب بار بار الفاظ آتے تھے قیامت بہت قریب ہے، اقتربت الساعہ وانشق القمر اقترب للناس حسابهم، قرآن میں بھی الفاظ ہیں، تو وہ مذاق کے طور میں پوچھا کرتے تھے کہ جی وہ جس سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں قیامت، وہ کب آخر آنا ہے؟ وہ جلدی لے آئے ہمارے اوپر، کیوں نہیں جلدی آتی؟ تو قرآن نے اس آیت میں کہا یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، جلدی وہی مچا رہے ہیں قیامت کے حوالے سے جو ایمان نہیں رکھتے، جن کا ایمان ہے ہی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ مذاق کرنا ہے، طنز کرنا ہے، ہنسی مذاق ہے، ٹھٹھا ہے، ماننا ہے نہیں۔ وہ ایمان نہ رکھنے والے قیامت کے بارے میں بڑی جلدی مچاتے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ ان کے سامنے جب قیامت کا تذکرہ ہوتا ہے مشفقون منہا، وہ ڈرتے ہیں اس قیامت سے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کیا انجام ہر شخص کا ہوگا، اور حقیقتاً ڈرنے کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہر وقت معافی طلب کرنی چاہیے۔ اور وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ قیامت کا آنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے۔ آگاہ ہو جائیے کہ جو لوگ قیامت کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں نا اب بھی، لفی ضلال بعید، وہ صرف گمراہی نہیں، بڑی دور کی گمراہی میں، یعنی گمراہی میں اتنا آگے جا چکے ہیں دور کہ اب بظاہر واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اور سارے دلائل جگہ جگہ بیان ہوئے ہیں قرآن میں، ہر جگہ آپ، اور خاص طور پہ مکی صورتوں میں تو جگہ جگہ ہی کا ذکر ہے کہ انسان صرف اپنے وجود پر غور کر لے کہ انسان دنیا میں آیا کیسا تھا، اسی کو اگر سوچ لے تو انسان سمجھ سکتا ہے۔ اور بڑا مشہور جملہ ہے، اردو میں بولتے ہیں کہ ہر چیز کا منکر ہے، اللہ کی ذات کے بھی منکر ہیں، ہر دور میں ہوتے ہیں، نبیوں کی ذات کے منکر ہوئے، اسی قیامت کے بڑے منکر ہوئے، لیکن موت کا منکر کوئی نہیں، موت کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو جب موت آئے گی، من ماتا فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی، شروع، دارالعمل ختم، ایک سیکنڈ کی گارنٹی نہیں ہے انسان کی۔ تو جو اس کے بارے میں شک میں ہے وہ گمراہی میں بہت دور جا چکا ہے۔ اب پھر وہی بات جو کئی دفعہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ جب اللہ کے اتنے نافرمان ہیں، اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہا ہے کہ جی نہ ماننے والے بڑے دور جا چکے ہیں اور یہ ایسے ہیں، اور کل الفاظ تھی تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ اس وجہ سے آسمان پھٹ پڑے اوپر سے۔ تو ایسی صورت میں ہم تو دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ان پہ بڑی فراوانی ہے، رزق بڑا وافر مل رہا ہے۔ تو کل بھی آیت آئی تھی، پہلے بھی کئی دفعہ آیا، حدیث بھی شاید میں نے آپ سے عرض کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک موقع پہ، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ جل شانہ دنیا اسے بھی عطا فرماتا ہے جو اللہ کا فرما بردار ہے، اور اسے بھی عطا فرماتا ہے جو نافرمان ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی یعنی رحمت عام ہے ہر شخص کے لیے، دنیا اللہ دونوں کو عطا فرماتا ہے، لیکن ایمان کی دولت یا دین کی دولت یہ صرف اسی کو عطا فرماتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہو۔ تو اگر اللہ تعالیٰ یہ ان کو آپ رزق سامنے آ رہا ہے تو اللہ لطیف بعبادہ، اللہ تو بندوں پر، یہاں ایمان والے نہیں ہیں، سب بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے، یرزق من یشاء، وہ جسے چاہے رزق عطا فرماتا ہے، اور وہ ذات ایسی ہے جو بڑی قوی ہے اور عزیز، ہر چیز کے اوپر غالب بھی ہے۔ اور یہ آیت بعض بزرگوں نے لکھا ہے، کسی صحیح حدیث میں تو ایسا نہیں ہے، لیکن بزرگوں کے بعد تجربات ہوتے ہیں، اس میں عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں سنت کی نیت نہ کریں۔ تو اگر لکھا ہے کہ یہ جو آیت ہے سورہ شورى کی غالباً آیت نمبر 19 ہے، یہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، اگر کسی شخص کو نوکری نہیں مل رہی، روزگار نہیں ہے، روزگار کی تلاش میں ہے، تو اس آیت کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اور بعض اکابر کی طرف منقول ہے کہ اگر کوئی شخص ہر روز صبح کے وقت میں 70 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے، چھوٹی سی آیت ہے، یاد بھی ہو جائے گی، آپ کو یاد ہو جائے گی، ایک لائن کی آیت، 70 مرتبہ پڑھنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی آپ کو،
10-15 منٹ میں 10 منٹ میں پڑھ لیں گے، 5 منٹ میں پڑھ لیں گے شاید. تو اگر کوئی 70 مرتبہ روز یہ آیت پڑھنے کا معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں تنگی نہیں آنے دے گا انشاءاللہ. لیکن ظاہری بات ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم بس یہ پڑھ لیں اور باقی کام چھوڑ کے بیٹھ جائیں، اسباب اختیار نہ کریں. وہ ایسا تو قطعا نہیں ہے. اپنی کوششیں جو دنیاوی اعتبار سے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن ساتھ ساتھ اگر اس کا بھی معمول بنا لیں. سورہ شورى کی آیت نمبر 19، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم. اور انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا. کیوں کیا؟ بغیم بینہم، آپس کی سرکشی اور عناد کی وجہ سے. ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى، اور اگر ایک کلمہ، ایک بات آپ کے رب کی جانب سے پہلے گزر نہ چکی ہوتی، الی اجل مسمى، کہ ایک مقررہ مدت تک ان پر عذاب آئے گا، لقضی بینہم، تو ان کے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیتا. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، اور بے شک وہ لوگ جو کتاب کے وارث بنائے گئے ان کے بعد، لفی شک منہ مریب، وہ شک کے اندر پڑے ہوئے ہیں. فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، یہی وہ چیز ہے جس کی دعوت دی جائے. یعنی یہ جو قرآن ہے، یہ جو ہدایت کی باتیں بیان ہوئی ہیں، فَلِذَلِكَ اصل میں عربی گرامر کے اعتبار سے ورب پہلے ہوتا ہے، فعل، اور یہ جار مجرور اس طرح کے الفاظ بعد میں ہوتے ہیں. تو فدعو آگے ورب ہے، فعل ہے، اس کو مقدم کیا گیا ہے حصر کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ اسی چیز کی ہی دعوت دیجیے، اور صرف دوسرے کو دعوت نہ دیجیے. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے خود بھی آپ مستقل مزاجی سے استقامت کے ساتھ اس پر قائم رہیے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے. وَقُلْ، اور یوں کہیے، آمنت بما انزل اللہ من کتاب، کہ میں ایمان لاتا ہوں اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے کتابوں میں نازل کی. ہر کتاب میں جو بھی چیز اتری ہے، لا نفرق بین احد من رسلہ، قرآن نے کہا کہ ہم رسولوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے. سارے کے سارے رسول ہمارے نزدیک اپنے زمانے میں سچے نبی اور رسول تھے. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور یوں بھی کہیے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل و انصاف سے کام لوں. اللہ ربنا وربکم، اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، یہ وہی ہے جیسے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے. ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. لا حجت بیننا وبینکم، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی اختلاف ایسا نہیں ہے. سیدھی بات ہے، واضح دلائل ہیں. نہیں مانتے تو تمہارے لیے تمہارا عمل. اللہ یجمع بیننا، اللہ تعالی ہمارے درمیان ہمیں جمع فرما دے گا قیامت میں. وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ، اور وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کے بعد کہ اس کو مان لیتے ہیں، ماننے کے بعد جھگڑا کرتے ہیں. حجتہم داحضۃ عند ربہم، ان کی جو دلیل ہے یہ اللہ کے نزدیک بالکل باطل ہے. وعلیہم غضب، ان پر اللہ کا غضب بھی ہے. ولہم عذاب شدید، اور ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے کتاب نازل کی حق کے ساتھ اور میزان بھی. وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور آپ شک نہ کیجئے شاید کہ یہ قیامت بہت ہی قریب ہے، اور یقیناً قریب ہے. یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، جلدی مچا رہے ہیں اس قیامت کے حوالے سے وہ لوگ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے. اور والذین آمنوا، جو ایمان رکھتے ہیں قیامت پر، مشفقون منہا، وہ اس سے ڈرتے ہیں. ویعلمون، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں، انہا الحق، کہ بے شک یہ قیامت حق ہے. الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، آگاہ ہو جاؤ بے شک وہ لوگ جو قیامت کے بارے میں شک میں ہیں، لفی ضلال بعید، وہ بڑی دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ لطیف بعبادہ، اللہ تعالیٰ بڑا ہی مہربان ہے اپنے بندوں پر. یرزق من یشاء، وہ جسے چاہے رزق عطا فرماتا ہے. وہو القوی العزیز، اللہ کی ذات بہت قوی ہے اور ہر چیز پر غالب بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہر معاملے میں، ہر موقع پر اپنی بارگاہ میں رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا، يا قاضي الحاجات بحاجاتنا، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا